یار میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، اپنی فیس بک کی تصویروں پر نا اتنے فلٹر مت لگایا کریں کہ جب کوئی ریئل لائف میں ملے تو آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیں۔ خود کو کبھی بیکار مت سمجھو، تم ہو بیکار لیکن مت سمجھو۔ دو عورتیں باتیں کر رہی تھی، پہلی بولی پتہ ہے، دوسری بولی ہاں ہاں پتہ ہے، لیکن بتا دو تم بھی اپنا شوق پورا کر لیں۔ کبھی کبھی بیویاں بے عزتی کرنے سے پہلے آفیشیل اجازت بھی لیتی ہیں، اگر برا نہ مانے تو کچھ کہوں؟ جج: تم نے کس کا قتل کیا ہے؟ ملزم: اپنے دوست کا۔ جج: وہ کیوں؟ ملزم: کمینہ ہر پوسٹ پر مینشن کر کے مجھے ذلیل کرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ محبت سے بڑا کوئی دکھ نہیں، پھر اچانک میرا گوڈا منجی دے پاوے نال وجیا۔ کچن میں پانی پینے جاؤ، سب کو ہی پیاس لگ جاتی ہے، جیسے میرے ہی اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے سب۔ اے پانی سے پیائیں ذرا، پیچھے سے آواز آتی ہے، میں نے بھی پیائیں۔ دو عورتیں باتیں کر رہی تھی، پہلی عورت بولی پتہ ہے اپنے گاؤں کے چودھری کومے میں چلے گئے ہیں۔ دوسری عورت: ہاں بہن، ایسے والے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ امی مجھے ٹینشن دیں، دکھ دیں، میرے پیچھے بھوت لگا دیں۔ امی: سیدھی طرح کہو شادی کرنی ہے، بیوی چاہیے۔ لڑکا ہونے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بے عزتی ہونے لگے تو چپ چاپ گھر سے نکل جاؤ، بیچاری لڑکیوں کو تو پوری قوالی سننی پڑتی ہے۔ ہر شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ آفس سے گھر آئے تو اس کی بیوی اسے سجی سنوری اور مسکراتی ہوئی ملے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی بیوی سجتی سنورتی ہے تو بچے پوچھتے ہیں امی ہم کہیں جا رہے ہیں؟ باپ: بیٹا تو شیر کا پتر ہے اور وہ شیر میں ہوں۔ بیٹا: ابو اسکول میں ٹیچر بھی یہی کہتی ہیں کہ تم کسی جانور کی اولاد لگتے ہو۔ ایک دفعہ ایک یورپی کتا پاکستان آ گیا تو پاکستانی کتوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں وہاں کیا مسئلہ تھا کہ پاکستان آ گئے؟ اس کتے نے جواب دیا کہ وہاں کی آب و ہوا، رہائش، کھانا پینا، صفائی اور سہولیات پاکستان کی نسبت بہت بہتر ہیں، مگر بھونکنے کی جو آزادی پاکستان میں ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں۔ ہاتھ ملانے کی تمنا ہی ہٹ گئی جب دیکھا اسے ناک میں انگلی پھیرتے۔ اچھا لطیفے تو بہت ہو گئے، ایک کام کریں آپ کمنٹ کیجئے گا اس پہیلی کو، دماغ تو لڑائیں۔ ایک دکاندار سے کسی نے 750 روپے کا سامان خریدا اور 1000 کا نقلی نوٹ دیا، تو بتائیے دکاندار کو کتنے روپے کا نقصان پہنچا؟ بابا جی کہتے ہیں کہ ایک سلجھی ہوئی بیوی کبھی اپنے خاوند کو ہسپتال نہیں جانے دیتی، کیونکہ اسے پتا ہے بیماری سے مرے نہ مرے لیکن نرس پہ ضرور مر سکتا ہے۔ کسی نے نوٹ کیا ہے آج کل بچوں کا وہ پیٹ درد غائب ہے جو انہیں پہلے اسکول جاتے وقت ہوتا تھا۔ پاکستان میں اگر کسی کو بولو بھائی احتیاط کرو رونا ہے، آگے سے جواب آتا ہے تو بھائی تمہارا تو ایمان ہی کمزور ہے۔ ہمارے ہاں بچوں کے علاوہ جو چیزیں تھپڑوں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں ان میں ہے گاڑی کا ٹیپ، موٹر سائیکل کی لائٹ، ٹی وی ریموٹ، مانیٹر اور LCD۔ وہ لڑکیاں جن کے بیٹھنے سے صوفہ بھی 15 انچ نیچے دب جاتا ہے وہ بھی بوائے فرینڈ سے کہہ رہی ہوتی ہیں وعدہ کرو مجھے ساری زندگی پلکوں پر بٹھا کے رکھو گے۔ ایک جگہ پولیس کا چھاپا پڑ گیا، ایک بھنگی پہلے ہی بھاگ کر ڈالے میں بیٹھ گیا۔ پولیس والا: تینوں زیادہ جلدی ہے؟ بھنگی: میں پچھلی دفعہ بھی کھڑا ہو کے گیا سا۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، شوہر غصے سے: تجھ جیسی مجھے ہزاروں مل جائیں گی۔ بیوی ہنستے ہوئے: ابھی بھی مجھ جیسی چاہتے ہو؟ وہ پوچھنا یہ تھا کہ 2 چہرے رکھنے والوں کا تو صابن بھی جلدی ختم ہوتا ہوگا۔ کل ایک لڑکی کو امپریس کرنے چلا گیا، آج اس کے 5 بھائی مجھے پریس کر کے چلے گئے۔ بچی ہوئی تندور کی روٹی کو اگلے دن فرائی کر کے کھانے والے بتاتے ہیں میں پرانیاں خوراکاں کھادیاں نے۔ اگر عاشق اکیلے چھپ چھپ کر رونے کی بجائے ایک ساتھ مل کر روئیں تو پاکستان میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
ایک آدمی کی ایک نرس سے شادی ہوگی. کسی نے پوچھا کیسا چل رہا ہے, تو بولے یار عجیب مصیبت ہے, جب تک سسٹر نہ بولوں سنتی ہی نہیں. پرانے زمانے میں فادرز ڈے نہیں ہوتا تھا, باپ کا جب دل کرتا تھا جوتا اٹھا کر اولاد کو یاد کروا دیتا تھا کہ میں ہی باپ ہوں بیٹے. شوہر: ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن تمہیں روٹیاں نہیں بنانا آئی, تم میری امی جیسی روٹیاں کیوں نہیں پکاتی؟ بیوی: کیونکہ تم ویسا آٹا نہیں گوندتے جیسے تمہارے ابا گوندتے تھے. لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر ایک کھمبے نے تاروں سے لٹک کر خودکشی کر لی. مرحوم پورے محلے کا واحد کھمبا تھا. ذرائع: ایک عورت 12 سال کے لڑکے کو سگریٹ پیتے دیکھ کر رہ نہ سکی اور لڑکے سے کہا, کیا تمہارے امی ابو کو پتا ہے کہ تم سگریٹ پیتے ہو؟ لڑکا منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے بڑے آرام سے بولا, آنٹی کیا آپ کے میاں کو معلوم ہے کہ آپ کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہیں؟ خواتین پر پریشر ڈال کر انہیں جلدی تیار کروانا اور خود آخری وقت پر میری جرابیں کہاں ہیں والا ڈرامہ مرد حضرات کا ایک خاص ٹیلنٹ ہے. بیوی کا ہاتھ لگنے سے گلدان ٹوٹ گیا. 2 گھنٹے کی لڑائی کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ 2 سال پہلے شوہر نے اسے غلط جگہ پر رکھا تھا. دنیا میں بس ایک وہی انسان بھروسے کے لائق ہے جو گڈ نائٹ بولنے کے بعد آف لائن ہو جاتا ہے. زندگی میں کبھی ہار نہ مانو. اپنی زندگی میں اتنا آگے بڑھو کہ آگے والا رک کر کہے, جا پہلے تو دفع ہو جا. ڈاکٹر: آپ کی بیوی بس 2 دن کی مہمان ہے. آئی ایم سوری. شوہر: اس میں سوری کی کیا بات ہے بیٹا, اللہ آپ کو خوش رکھے. استاد اپنی کلاس سے بولا, تم میں سے جو بیوقوف ہے وہ کھڑا ہو جائے. کوئی بچہ بھی نہ کھڑا ہوا. آخرکار حمزہ صاحب کھڑے ہو گئے. ٹیچر حمزہ سے, کیا تم بیوقوف ہو؟ حمزہ: نہیں سر, وہ دراصل آپ اکیلے کھڑے تھے نا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, اس لیے میں بھی کھڑا ہو گیا. ایک بار ہائی وے پر گاڑی خراب ہو گئی. بدقسمتی سے بیلنس نہیں تھا. موبائل میں لون لے کر دوست کو کال کی کہ زیادہ بات نہیں کر سکتا, بس فٹافٹ پہنچ, گاڑی خراب ہو گئی ہے. 4 گھنٹے انتظار میں راہ تکتے گزر گئے. 5ویں گھنٹے میں دیکھا تو دور سے ایک شخص پسینے میں نہایا ہوا بڑی تیزی سے پیروں سے موٹر سائیکل گھسیٹتا میری طرف آ رہا تھا. میں نے سوچا کاش میں اس مجبور انسان کی مدد کر سکتا. قریب پہنچنے پر غور سے دیکھا تو یہ وہی دوست تھا جسے کال کر کے بلایا تھا. پہنچتے ہی میں نے پوچھا, ابے گدے بائک پہ کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا, یار گاڑی میں CNG نہیں تھی. میں نے کہا تو اسے کیوں گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے اور مکینک کہاں ہے؟ کہنے لگا, اس میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور جو پیسے تھے وہ ٹول پلازا پر پولیس نے دھر لیے. اور تو نے مکینک کا کب کہا تھا مجھے لانے کو؟ مجھے جتنی گالیاں اس وقت زبان پہ آئیں سب کی سب اس کی خدمت میں پیش کر کے کہا, تو پھر آیا کیوں ہے منحوس میری مدد کرنے کے لیے, اور ساتھ یہ جنازہ بھی اٹھا لایا ہے موٹر سائیکل والا, اب اسے کہاں لے کر ساتھ گھومیں گے؟ دوست نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور غمگین لہجے میں کہا, جانی تو ساری باتیں چھوڑ, میرا جذبہ چیک کر. پنڈ کے چودھری صاحب کا 5واں نکاح تھا. مولوی نے پوچھا, قبول ہے؟ چودھری صاحب نے مولوی سے کہا, اگے تینوں کبھی نہ کیتی, آگے تمہیں کبھی انکار کیا؟